ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے ہمیشہ کی طرح منڈے کا دن اور آڈینس کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ وقت کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا وقت ختم تو ہو چکا ہے, لیکن ایک بہت پیاری سی 2 اینجلز ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں اور ان کو کچھ بات کرنی, تو پہلے ہم ان کی بات سن لیتے ہیں اینڈ دین یو ورڈ. یس, ہم نے سنا تم ڈاکٹر موئز کا نام بڑے مزے سے لیتی ہو, لے کے بتاؤ. بتاؤ جلدی سے بتاؤ, بولو بولو جلدی جلدی جلدی. Dr. Moiz, I love you. Thank you. Sweet Dr. Moiz, I love you. And yes, we all love him. He's the She star. also wants to say, do you want to say something? جی بولو بیٹا. جلدی سے بول دو. Dr. Moiz, I always see you in the TV and I like to see your Arooj also, and I always like to meet you in the lecture and in the hotel. Okay, thank you. In the lecture in the hotel. ہوٹل کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر موئز ہوٹل میں پائے جاتے ہیں, ہوٹل کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم ہوٹل میں اپنی ورک شاپس کرتے ہیں, تو یہ وہاں ہمیں دیکھتی ہے. چلیں جی, آپ سے کی کل ملاقات ایک بڑے ہی مزے کے ٹاپک کے ساتھ, مار گئی مہنگائی. ہم ملیں گے کل کیونکہ مہنگائی سب کو ہی مار رہی ہے, تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ طریقے بتا دیں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اینڈ اوور ٹو یو. بہت شکریہ عروج. وقت نہیں ہے, ہمارے دوست آئے, مہمان آئے, بہت دور سے آئے, مگر کیا کریں, لوگوں کی کالز بھی ضروری تھی. 2 لوگوں کو جواب نہیں دے سکا. میں یہ کروں گا, ایک خاتون تھی جن کو میں نے جواب دینا, اور ایک صاحب جنہوں نے ہمیں سعودی عربیہ سے کال کی تھی, اپنے فادر کو جنہوں نے دیکھا تھا خواب میں. میں آپ دونوں کے نمبر لے کے جا رہا ہوں اور اپنے نمبر سے آپ کو SMS وائس میل کر دوں گا, یعنی آپ کے پاس SMS آئے گا اور اس میں جواب ہوگا, میری آواز ہوگی. تو I'll do that. وقت زیادہ نہیں ہے, مگر ایک چھوٹی سی ایک کہانی تو نہیں ہے, حقیقت کا ایک واقعہ ہے. ایک صاحب نے مجھے بھیجا اور ان کی بہت بہت مہربانی, اور میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ ہم اس وقت کل کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے. مہنگائی ایک چیلنج ہے ہمارا, تو ہم اس کو مقابلہ کیسے کریں گے وہ ویسے تو کل بتاؤں گا, مگر آج کی سٹوری ہم لے کے جائیں گے کل کی طرف. شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ بھیجا اور کہا کہ یہ جو قوم ہے اس پہ ہمیں عذاب بھیجنا ہے. تو تمہارے قوم کے جو لوگ ہیں ان میں سے جو دانا لوگ ہیں ان کو آپ پوچھو کہ 3 میں سے کون سا عذاب ہم بھیجیں. پہلا عذاب قحط آنے والا ہے, تو قحط بھیجیں, تیار ہو اس کے لیے. اگر قحط نہ بھیجے تو تباہ و بربادی, ارتھ کویک, آسمان سے پتھر کا گرنا یا زمین کا پھٹ جانا. اور تیسرا جو ہے وہ ڈس یونٹی, یعنی لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ دور دور ہو جائیں گے, دوستیاں ختم ہو جائیں گی, اختلافات بہت بڑھ جائیں گے. تو بتاؤ کہ تینوں میں سے کون سا عذاب منظور ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کو بٹھایا اپنے قوم کے, اور جو سمجھدار لوگ تھے ان سے پوچھا کہ 3 میں سے کون سا عذاب ہمیں منظور کر لینا چاہیے, کیونکہ ہماری قوم جو ہے یہ بہت بری حالت میں اور اس نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں, اگر قحط آئے گا اور آپس میں ہم یونائٹڈ ہوں گے, ایک ہوں گے, تو جس کے پاس نہیں ہوگا وہ دوسرے کو دے دے گا اپنی آدھی روٹی. تو اس طرح زمانہ گزر جائے گا. اگر کوئی وبا پھیلے گی یا زمین کے اندر سے بھونچال آئے گا یا ارتھ کویک آئے گا, تو بھی اگر جو بچے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو سپورٹ کر لیں گے, جو مر جائیں گے یا جن کے گھر والے رہ جائیں گے ان کو سپورٹ کر دیں گے. مگر اگر ہم آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے, الگ الگ ہو گئے, تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی وبا آنی ہے, کوئی طوفان آنا ہے یا قحط آنا ہے, وہ پھر بھی منظور ہے, مگر لوگ ایک دوسرے سے ڈیوائیڈ نہ ہوں, لوگ جدا نہ ہوں, الگ الگ نہ ہو جائیں. اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہیں, اور ڈیوائیڈڈ ہونے کے بعد ہم ویک ہو جاتے ہیں, مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے اور توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد. اور ہمارے یہ جو گفٹ ہیمپرز ہے بف فیلڈز کی طرف سے بچوں کے لیے, ہمارے سارے آڈینس کے لیے جو آج یہاں پر آئیے, وتھ تھینکس, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر ٹوڈے. تھینک یو.